حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پالا۔ وہ اپنے لڑکوں سے زیادہ ہمارے حضور کا خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ضرور بیٹھاتے تھے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک دن ابو طالب نے ملک شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جانا چاہا تو ہمارے حضور کو بلا کر کے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں کچھ مہینوں کے لیے شام کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ کو تو پتا ہے نا یہاں مکہ میں میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، اس لیے مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیے۔ بھتیجے کی شوق دیکھ کر کے کہا ابو طالب نے، ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ اور پھر ابو طالب اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام شہر کی طرف چل دیے۔ اس قافلے میں 100 سے زیادہ لوگ تھے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب شام شہر کے قریب پہنچا تو ان قافلوں والوں کی گزر عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس سے ہوئی جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ بحیرہ راہب نے شام کی طرف جانے والے راستے میں ایک چھوٹا سا گرجا گھر بنا رکھا تھا، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا ایک دن اسی راستے سے اس دنیا کے آخری نبی گزریں گے۔ اس نبی کے انتظار میں بحیرہ راہب نے اس راستے پر اپنا گھر بنوایا اور روز صبح وہ چھت پر چڑھ کر کے مکہ سے آنے والے قافلوں کو بہت غور سے دیکھتا۔ تو جیسے ہی ہمارے حضور کا قافلہ اس بحیرہ راہب کے گھر کے پاس سے گزرا، اس بحیرہ نے دور سے ہی قافلے والوں کو دیکھ کر پہچان گیا، یہ وہی قافلہ ہے جس میں آخری نبی ہوں گے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ راستے کا ہر پیڑ و پتھر اس قافلے والوں کو ہی سجدہ کر رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ اس قافلے میں آخری نبی ہیں۔ پھر اچانک اس کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ آپ کو دیکھتے ہی بحیرہ راہب پہچان گیا۔ پھر قافلے والوں سے کہا، آج آپ سب کی میرے وہاں دعوت ہے۔ قافلے والوں نے دعوت قبول کر لی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کھانا تیار تھا، تو بحیرہ نے اپنے ایک خادم سے کہا، جاؤ قافلے والوں کو جمع کرو اور ان کے لیے کھانا لگاؤ۔ خادم نے آواز دے کر سارے قافلے والوں کو جمع کیا۔ سب اسی بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور سب کے لیے کھانا لگا دیا گیا۔ بحیرہ راہب برابر نظر دوڑا کر کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا، اے لوگوں، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، ارے تم سب کا برا ہو، جاؤ اس بچے کو بلا لاؤ، میں نے اسی بچے ہی کی وجہ سے تم سب کی دعوت کی ہے۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی طرف آ رہے تھے تو بحیرہ راہب بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے ہمارے حضور پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کے بحیرہ راہب حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اس بچے کا مالک کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ راہب نے کہا، تم اس کے کون ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم بتا رہا ہے کہ اس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر بحیرہ راہب نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے بحیرہ کی زبان سے ایک آواز نکلی اور کہا کہ اے لوگوں، تمہیں پتا بھی ہے یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اسی بچے کے انتظار میں گزار دی،
کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن یہ بچہ اس راستے سے گزرے گا۔ اے لوگوں، یہ بچہ آخری نبی ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ قافلے والوں نے حیرانی سے پوچھا کہ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے ہی قافلے میں آخری نبی ہیں؟ تو بحیرہ نے کہا جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پیڑ اور پتھر برابر تم لوگوں کی طرف سجدے کر رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ اس میں ضرور آخری پیغمبر ہوں گے۔ اس کے بعد سے جو ہے اس بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب سے کہ آپ اس بچے کو لے کر کے واپس مکہ لوٹ، اس لیے کہ یہودی اس بچے کو دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ واپس لوٹ آئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔